جی، عقیدہ خدا کے بارے میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، جس میں ہم پاک تثلیث کو پرانے عہد نامے میں ڈھونڈیں گے اور اس میں سے سیکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم نئے عہد نامے میں داخل ہوں، اور پرانے عہد نامے میں پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی 2 آیات میں ہم پچھلی ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں، اور آج میں پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب کی 26ویں آیت شروع میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہ خدا نے کہا، ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور عبرانی زبان میں یہ جو ہے آیت کچھ اس طرح سے ہے: وی یومر الوہیم امر الوہیم نا عائش آدام بے سلمینو آسا آدام تسلم۔ انگلش میں ہوگا: اینڈ God said, let us make man in our image, according to our likeness۔ اور میں آگے جو تسلیم کے آگے پڑھنا جو ہے وہ بھول گیا، آگے ہے قدمتینو دی مت۔ اور یہ جو یہاں پر آپ نے 2 لفظ سنے ہیں نا، اوپر آپ نے سنا ہے لفظ اس آیت میں بسلمینو، اور نیچے آپ نے قدمتینو، اور یہ دونوں لفظ جو ہیں اس میں آگے انو لگتا ہے، یعنی قدمتینو یعنی ہماری شبیہ پر۔ اس لفظ کا اردو میں معنی ہوگا انگلش میں اکارڈنگ ٹو آر لائکنس، اور بسلمینو کا مطلب ہوگا ان آر امیج، ہماری شبیہ، ہماری شکل پر۔ اور یہاں پر آخر میں وہاں بسلمینو یعنی اینو، اور یہاں پر بھی قدمتینو یعنی آخر میں انو آ رہا ہے، اور یہ انو ہے ایک لاحقہ جسے ہم کہتے ہیں گرامر، اور یہ جب اس لفظ کسی بھی لفظ کے ساتھ عبرانی میں لگ جاتا ہے تو یہ ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں خاص ہے جو لاحقہ ہے، اور یہ ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے جو جمع کے صیغے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو جمع کے صیغے میں ہوتی ہے، نہ کہ واحد کے صیغے میں ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں پر بائبل مقدس میں جو بسلمینو اور پھر نیچے قدمتینو ہے، ان دونوں کے معنی کیے گئے ہیں، ترجمہ کیا گیا ہے۔ جو بسلمینو ہے اس کا ترجمہ ہے کہ خدا نے کہا ہم انسان کو، ہم انسان یعنی ہم انسان کو، جو ہم یہ جو جمع کا صیغہ ہے، یہ جو ہے اس کے لیے بسلمینو کا لفظ ہے عبرانی میں، اور پھر قدمتینو کا مطلب ہے اپنی شبیہ، اپنی صورت اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، میں بناؤں نہیں بلکہ بنائیں، زیادہ جمع کے صیغے میں، اور وہاں پیچھے بھی ہم اور ہم بنائیں گے، میں بناؤں گا نہیں، ہم بنائیں گے۔ تو یہ جو قدمتینو اور بسلمینو کا اگر آخر میں اینو کا جو لاحق کا ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ اس کو جمع کا صیغہ بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ خداوند نے خود ہی پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کے پیدائش کی کتاب کی پہلے ہی باب میں اپنے آپ کو جو ہے وہ جمع کے صیغے میں ظاہر کیا ہے: ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، انٹو آر لائکنس، انٹو آر امیج۔ اور یہ بڑا زبردست ہے یہاں پر اس کو سیکھنا، اور ابھی ہم پہلے ہی صفحے پر ہیں، اور یہیں سے ہمیں خداوند کے بارے میں جو ہے وہ اس کی ذات میں کثرت الوجود اس کے ہونے کا پتہ چل رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جو تیسرے باب کی 22ویں آیت ہے پیدائش کی کتاب میں، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ یہاں پر بھی خدا نے بڑا زبردست طریقے سے اپنے آپ کو جمع کے صیغے میں ظاہر کیا، اور یہاں لکھا ہے خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ ہم میں سے ایک کی مانند یعنی وہ اپنے آپ میں خداوند جمع کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم ایک سے زیادہ ہیں۔ یہیں سے جو ہے وہ تثلیث کا پتہ چلتا ہے کہ خدا کی ذات میں جو ہے وہ اس میں کثرت الوجود جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور وہ توحید تو ہے، لیکن وہ توحید جو ہے وہ تثلیث میں ہے، اور یہیں سے ہم خداوند کے کلام میں سے تثلیث پر اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔
آج صرف ایک لفظ کے ارد گرد میں زیادہ گھومنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے سیشنا کی کتاب کے 6 باب کی 4 آیت سے۔ یہ سیشنا کی کتاب اس کا 6 باب اور اس کی 4 آیت، یہ وہ آیت ہے جو ہم نے خدا کے ایک ہونے کے سلسلے میں بھی پڑھی تھی۔ یہ سیشنا 6:4 کہ خدا ایک ہے اور واحد ہے۔ یہ آیت کچھ اس طرح سے، سنیں اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اور یہ جو ہے یہ آیت، یہ عبرانی میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اس کو ہم ذرا سمجھ سکیں تھوڑا سا۔ اس میں بھی ایک بڑا شاندار لفظ استعمال ہوا ہے سیشنا 6:4 میں، اور اس کو میں عبرانی زبان میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑا اس کو کلیئر کر سکیں ہم۔ یہ کچھ اس طرح سے پڑھا جائے گا، ساما، یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں شامہ بھی کہہ سکتے ہیں بازو کا، شامہ یسرائیل یاہوے، شامہ یسرائیل یاہوے الوہینو یاوے احد الوہیم یاہوے احد۔ دس ورڈ، یہ جو احد ہے، یہیں سے ہم خدا کے ایک ہونے کے بارے میں اردو میں سیکھتے ہیں کہ الوہیم ہمارا خدا جو ہے وہ ایک خدا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی وہی لاحقہ استعمال ہوا ہے گرامر کے حساب سے، جس کو سفکس کا میں نے ذکر کیا، اینو کا، اور یہاں یہ استعمال ہوا ایلوہینو، ایلوہینو یاوے احد، ایلوہینو یاوے احد، یہوہ ایک خدا ہے۔ لیکن جب آپ ایلوہینو بولیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہمارا خدا، لیکن کیونکہ یہ ایلوہینو کے آگے لگا ہوا ہے تو ہمارا خدا تو یہ آپ کہیں گے اس کو، کیونکہ اینو کو آپ اور اسی طرح سے بولیں گے اردو میں کہ ایلوہینو یعنی ہمارا الوہیم۔ لیکن جب یہ لاحقہ ساتھ لگ جاتا ہے نا اینو کا عبرانی میں، تو یہ اپنے ساتھ کے جو نون اس کے ساتھ جڑا ہو، یعنی اسم جڑا ہو، جس طرح یہاں الوہیم جڑا ہوا ہے، یا کوئی اور اس کے ساتھ لفظ بھی جڑا ہوا ہو، اس کو بھی یہ جمع بنا دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سنہ اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک خدا ہے، مطلب خداوند ہمارے خدا ایک خدا ہے۔ یعنی آپ اس کو جمع میں بولیں گے، اگر آپ جو گرامر کے لحاظ سے آپ اگر عبرانی زبان میں آپ انصاف کریں اس آیت کے ساتھ، تو یہاں یہ جو احد ہے، اسے اسلام نے بھی استعمال کیا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو عربی میں یہ لفظ عبرانی سے مستعار لیا گیا۔ لیکن یہ چونکہ عربی کا پہلے لفظ ہے، اور جو عربی کی سٹینڈنگ ہے اس میں صفت ہے، اور یہ جمع کے صیغے کا اس میں صفت ہے، یعنی پلورل ایڈجیکٹو ہے، یہ وحد کے صیغے کا اس میں صفت نہیں ہے۔ تو اس لیے چونکہ اللہ جو ہے وہ ایک ایسا اسم ہے جو سنگولر ہے، یعنی بڑا اسٹرکٹلی وہ واحد ہے، جو سالیٹری تنہا ہے، جو اپنی یونیفارمٹی میں کسی اور کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، اور وہ وحدت الوجود ہے۔ تو اس کے ساتھ خد کا استعمال گرامر کے لحاظ سے بے انصافی ہوگی، یہ ٹھیک میرے خیال میں اس کو استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ایلوہینو اور جو سفکس اینو کے ساتھ ہے، یا ایلوہیم جو ایل کی جمع ہے، اس کے ساتھ اس لفظ احد کا استعمال جو ہے وہ گرامر کے لحاظ سے ٹھیک ہے۔ میں جو بائبل مقدس کی استثنا کی کتاب کی 6 باب کی 4 آیت کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہاں یہ لفظ احد استعمال ہوا ہے خدا کے اکیلے اکلوتے ایک ہونے کے سلسلے میں۔ تو ونس اس میں ہے، وہ مونوتھیزم کو مانتے ہیں، خداوند ایک ہی ہے، لیکن اس لفظ کے مطابق یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں کہ سنہ اسرائیل یہوہ تیرے ایک خدا ہے، یہوہ تیرے ایک خدا کے یہوہ ہے۔ اس طرح سے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، مطلب یہ کہ آپ نے اس میں جمع لے کر آنی،
اس کو واحد نہیں رکھنا۔ تو پرانے عہد نامے میں یہ جو ہے وہ بڑا شاندار جو ہے وہ یہ اللہ کا ہے عبرانی زبان کا، اور یہ گنتی کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 15ویں آیت میں، یسایہ 53ویں باب کی 5ویں آیت میں، مقدس نبی کے پہلی کتاب کے 12ویں باب کی 9ویں آیت میں بھی یہ لفظ جو ہے اینو اللہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور بڑا اسی طرح سے ہی استعمال ہوا ہے جس طرح سے ہم نے اس کو استثنا 6:4 میں سیکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو پرانے عہد نامے میں تثلیث ہے وہ بہت صفائی سے بیان کی گئی ہے۔ نئے عہد نامے میں ابھی ہم داخلی نہیں، ہم نے ایک بھی حوالہ نئے عہد نامے کا کوٹ بھی نہیں کیا، اور ابھی ہم پہلے دوسرے سفر پر ہی ہیں، اور صرف استثنا کی کتاب میں ذرا داخل ہوئے ہیں، صرف ایک آیت میں ہمیں خدا کی ذات میں کثرت کا پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ابھی آگے چلیں گے تو اور نہ جانے کیا کیا بائبل مقدس کے راز کھلنے والے ہیں، صرف تثلیث کے حوالے سے ہی۔ تو میرے ساتھ آپ ضرور بنے رہیں اور ویڈیوز کو دیکھیں، پلیز لائک شیئر سبسکرائب بھی کریں تاکہ خدا کا کلام پھیلے۔ اور ابھی یہ تثلیث پر ہماری برخر میں آغاز ہی ہے۔ ابھی ہم خداوند کی جو تجسم ہے پرانے عہد نامے میں اس کے بارے میں ذکر کرنے والے ہیں ابھی، اور زبوروں میں، اور پھر اور انبیاء نے جس طرح سے پاک تثلیث کا ذکر کیا ہے وہ کثرت سے سیکھنے والے ہیں۔ اس میں ابھی اور بہت ساری ویڈیوز آئیں گی، اور آج جو ہے ہم صرف اسی پر ہی اکتفا کریں گے، لفظ احد پر۔ برائے مہربانی آپ اس کو ضرور سیکھیں اس لفظ کو، اور جو آج سیکھا ہے اس کو یاد بھی رکھیں کہ یہ لفظ احد، اور پھر جو اینوں کا جو آگے وہ لاہ کا ہے، یہ عبرانی زبان میں ایلوہینو جب استعمال کر لیا تو اس کے معنی آپ پلورل یعنی جمع کے سیغے میں لیں گے، اس کو آپ واحد کے سیغے میں لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ گرامر کے لحاظ سے غلطی ہو جائے گی نا۔ تو پھر ہمیں بائبل مقدس کو گرامیٹیکلی اور جو اس کی اوریجنل لینگویج ہے اس کی تفسیر کے حوالے سے بھی تو دیکھنا ہے، تاکہ اس میں ہم کو غلطی نہ کر بیٹھیں۔ اور ویڈیوز کا انتظار کیجیے گا۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔